للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے اللہ کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ کا حق کی عبادت، اس کے مقاصد اور اس کے فوائد کا بیان جاری تھا۔ آج بھی عبادت کے فوائد اور فضائل بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے حقیقت میں تو بے شمار فضائل ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کا لامتناہی فائدہ ہے کہ جسے جنت ملے گی اسے لامتناہی فائدہ مل جائے گا۔ یہاں پر جو شمار کے اعتبار سے عرض کرتا ہوں، مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ عبادت گزار کو اللہ تعالیٰ بلند ہمت عطا فرماتا ہے، اس کی ہمت بلند ہو جاتی ہے، لوث، حرص، طمع اس کے قریب نہیں آتے، اور صبح و شام غیر خدا سے اسے کچھ کام نہیں رہتا، اس کا مطلوب و مقصود اللہ کی رضا ہو جاتی ہے۔ اور یہ دنیاوی لالچ اور حرص اور طمع اور دنیا کے پیچھے بھاگنا اور دنیا کی طلب، یہ اس کے دل سے مٹا دی جاتی ہے، ہٹا دی جاتی ہے، اور اس کا دل خالص ہو جاتا ہے اللہ کے لیے۔ اور دولت ہفت اقلیم، یعنی کہ ساری دنیا کی دولت بھی اس کی نظروں میں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ساری دنیا کی دولت بھی اس کے سامنے آ جائے تو اس میں لالچ اور حرص پیدا نہیں ہوتی، اس کا دل اس کی طرف دوڑتا نہیں جیسے عام لوگوں کا دل للچاتا ہے مال دنیا کی طرف۔ اور یہ فوائد قرآن مجید کی آیات اور احادیث طیبہ سے ماخوذ ہیں۔ ان کا مطمح نظر خدا کی ذات اور اس کی رضا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، فرمایا الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، اور وہ صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اسی کے وجہ کریم کے طلبگار ہوتے ہوئے، اسی کی رضا چاہتے ہوئے۔ اب دیکھیں صبح و شام ان کی کس حال میں گزرتی ہے، عبادت کرتے ہیں، اور مقصد کیا ہوتا ہے، یریدون وجہہ، تو مال دنیا کی طرف سے ان کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ اور اس کی جو سب سے عظیم ترین مثال ہے وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک تھی۔ حدیث مبارک میں فرمایا گیا، جبرائیل امین علیہ السلام سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ خدا آپ کو اختیار دیتا ہے، آپ چاہیں تو نبی بادشاہ بن جائیں، یعنی نبی تو ہیں، اس کے ساتھ آپ کو بادشاہ بنا دیا جائے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، تو مال و دولت کی فراوانی ہو جائے، سونا چاندی آپ کے پاس ہو، اور خدام کی کثرت، اور بڑے بڑے محلات آپ کے پاس ہو جائیں۔ اگر آپ چاہیں تو خدا آپ کو یہ عطا فرما دے، اور اگر چاہیں تو ان چیزوں کے بغیر آپ اپنی جو زہد کی زندگی ہے، جو دنیا سے بے رغبتی کی زندگی ہے، اور جو ظاہری اسباب کی قلت والی زندگی ہے، اسے اختیار فرما لیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اختیار سے اس بادشاہت کو ترک فرما دیا، جو ظاہری بادشاہت، جو سونے چاندی کے ڈھیر، جو بڑے بڑے محلات، جو دنیا کی آسائشیں اور نعمت اور آرام اور اس طرح کی چیزیں تھیں، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اختیار سے ان کو ترک کر دیا، اور آپ نے نبی عبد کے طور پہ رہنا پسند فرمایا کہ جس میں عاجزی ہو، جس کے اندر دنیاوی ساز و سامان نہ ہو۔ اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا لو شئت لصارت معی جبال الذہب، اگر میں چاہتا تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلتے، میں جدھر جدھر چلتا سونے کے پہاڑ میرے ساتھ ہوتے، ایک اشارہ فرماتے تو صفا اور مروہ سونے کے پہاڑ بن جاتے، ایک اشارہ فرماتے تو جبل ابو قبیس سونے کا بن جاتا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا چاہا نہیں،
کیونکہ سونے کی یہ کثرت یہ دنیا کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک توجہ تھی وہ خدا کی طرف تھی۔ تو عبادت گزاروں کو اللہ تعالیٰ ہمت بلند عطا فرماتا ہے، ان کو عالی حوصلگی عطا فرماتا ہے، ان کی نظر بہت اونچی ہو جاتی ہے، ان کا مقصد بڑا اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو خدا کے رسول ہیں، رسولوں کے سردار ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حسن تربیت سے صحابہ کرام کے اندر یہ کیفیت تھی، جو قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، صبح و شام اپنے رب کی رضا کے لیے خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام کی یہ کیفیت تھی کہ مال دنیا سے بے رغبت اور خدا کی طرف متوجہ تھے۔ اور پھر اس کی جو مثالیں ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں سے ملتی ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو مشہور ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ جو گھر کا سارا سامان لے کے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئے تھے، اگر اس مال کی قدر و قیمت نظروں میں ہوتی اور خدا کی طلب ہی اصل مقصود نہ ہوتا تو گھر کا سارا سامان اٹھا کے کون لاتا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا سامان لے کے سرکار کی بارگاہ میں آ گئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہزاروں دینار اللہ کی راہ میں دے دیے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی مرتبہ اللہ کی راہ میں کیا کچھ نہیں پیش کیا۔ اسی طرح اور صحابہ کرام کے واقعات، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک مرتبہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہزار دینار بھیجے گئے، ہزار دینار بھیجے گئے، یعنی آج کے اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کوئی 80-90 لاکھ کے برابر وہ رقم تھی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک ہی دن میں ساری کی ساری رقم اللہ کی راہ میں خرچ کر دی، ایک دن میں اتنی بڑی رقم۔ اور جب شام کا وقت ہوا اور افطار کرنا تھا، آپ کا روزہ تھا، آپ نے افطار کرنا تھا، تو خادمہ نے کہا کہ تھوڑی سی رقم بچا لیتے تاکہ افطاری کا سامان تو لے آتے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر پہلے بتا دیتی تو تھوڑی سی رقم افطاری کے لیے بھی رکھ لیتے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ خود روزہ ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا خود روزہ ہے، اور اس روزے کی حالت میں اتنی بڑی اماؤنٹ، وہ سونے کے سکے آپ کے پاس ہیں اور سارے کے سارے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے یریدون وجہہ، یہ خدا کے دیدار اور اس کی رضا کے طلبگار ہیں۔ یہ ہیں وہ جن کی نگاہ دنیا کی طرف نہیں جاتی، جن کی ہمت بلند ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا خوبصورت واقعہ ہے۔ جب قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکو گے جب تک اپنی محبوب شے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو، اپنا پیارا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ یہ آیت مبارکہ اتری، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ آپ کا ایک باغ تھا مدینہ منورہ کے اندر سب سے زیادہ پھل دینے والا، سب سے زیادہ خوبصورت، اور حضرت ابو طلحہ کے اپنے اموال میں سب سے قیمتی مال۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، یہ باغ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ تم نیکی کو نہیں پا سکو گے جب تک اپنا پیارا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ یہ مال مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، یہ باغ مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، اسے میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ اب آپ غور کریں کہ ان حضرات کی سوچ، ان عبادت گزاروں کی سوچ، ان خدا کے پیاروں کی سوچ اور خدا سے محبت کرنے والوں کی سوچ کیسی تھی؟ تو یہ وہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا کہ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جذبہ دل پر غالب آ جاتا ہے، جب خدا کی محبت دل پہ غالب آ جاتی ہے، تو پھر راہ خدا میں خرچ کرنا مشکل نہیں رہتا، پھر دنیا کی طرف نظر نہیں رہتی، اور ابتغاء مرضات اللہ کا منظر نظر آتا ہے۔ عبادت کا ایک اور فائدہ، جب بندہ عبادت کرتا ہے اور وہ عبادت اس کے رگ و پے میں سرایت کر جاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے ہم جیسے لوگ جو عبادت بھی پوری توجہ سے نہیں کرتے، اور ایک وہ ہے جو عبادت کا ایٹ لیسٹ
جتنا حق وہ ادا کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، کیونکہ خدا کی عبادت کا حقیقی حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ بندہ پیدائش سے لے کر موت کے لمحے تک بھی اگر اپنا سر سجدے میں رکھے تو خدا کی کما حق کو عبادت نہیں کر پاتا، وہ نہیں کر سکتا۔ لیکن ایٹ لیسٹ بندہ جتنا کر سکتا ہے، اگر اس طرح عبادت کرے، اس توجہ کے ساتھ، اس خشوع و خضوع کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ، اس ذوق کے ساتھ اور اس ولولے کے ساتھ عبادت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نور پیدا کر دیتا ہے، اور وہ نور ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے سامنے سے حجابات اٹھ جاتے ہیں۔ عالم الغیب، جو غیبی دنیا ہے، وہ اس کے سامنے منکشف ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یوں ہی ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت۔ جو خدا کی بادشاہت آسمانوں میں ہے، جو خدا کی بادشاہت زمین میں ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ کھول دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دی۔ یہ کیا تھا؟ یہ جب عبادت کا نور آنکھوں میں سرایت کرتا ہے، اور جب عبادت وجود میں آ جاتی ہے اور جب وجود میں رچ بس جاتی ہے تو خدا کی طرف سے پھر طرح طرح کے انعامات ہوتے ہیں، جس میں ایک انعام یہ ہے۔ اور اسی مفہوم کی طرف ایک حدیث مبارک کے اندر اشارہ فرمایا گیا، فرمایا اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے ڈرو، فإنه ينظر بنور اللہ عز وجل، بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن کی فراست سے ڈرو کہ مومن کو خدا وہ نور عطا فرماتا ہے بطور انعام کے، اس کی عبادت پر انعام، اس کی نیکیوں پر انعام کے طور پہ اللہ تعالیٰ اسے وہ نور عطا فرماتا ہے کہ جس سے وہ چھپی ہوئی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے۔ اولیاء کرام کے جو واقعات ملتے ہیں جس میں ان کے مشاہدات سامنے آتے ہیں، وہ دل میں جھانک کے دیکھ لیتے ہیں، وہ دیوار کے پار دیکھ لیتے ہیں، وہ دور دراز سے دیکھ لیتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کے نور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ اللہ کا نور کیسے نصیب ہوتا ہے؟ یہ خدا کا انعام ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ ان کی عبادت پر بطور انعام ان کو عطا فرماتا ہے۔ اور اولیاء کرام کے کتنے واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں کہ جس میں ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو یہ عبادت کا ایک اور اہم فائدہ کہ عبادت کرنے والے کے دل کو خدا روشن کر دیتا ہے، منور کر دیتا ہے۔ عبادت کا ایک اور فائدہ، ایک بڑا خوبصورت فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ عبادت میں لگ جاتا ہے، خواہ وہ قرآن کی تلاوت ہے یا وہ نوافل کی کثرت ہے یا وہ اللہ کے ذکر میں مگن ہو جانا ہے، جب بندہ عبادت میں لگ جاتا ہے تو وحشت اس کے دل کے قریب نہیں آتی ہے۔ کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ مالک حقیقی خود اس کا مونس ہو جاتا ہے، خداوند قدوس خود اس کا انیس ہو جاتا ہے، اس کا دوست ہو جاتا ہے۔ اور قرآن پاک کی آیت مبارکہ سے یہ مفہوم بڑا واضح ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ اور حدیث مبارک میں ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا انا جلیس من ذکرنی، خدا فرماتا ہے کہ میں اس کا جلیس ہوں، اس کا ہم نشین ہوں، جو مجھے یاد کرتا ہے، جو میرا ذکر کرتا ہے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو گویا جو ذکر میں مشغول ہے، جو تلاوت میں مشغول ہے، جو عبادت میں مشغول ہے، یہ سب خدا کے ذکر کی صورتیں ہیں، اور خدا ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، خدا ان کو انس عطا فرماتا ہے، اور خدا کے قرب کی وجہ سے ان کو انسیت بھی ملتی ہے، اطمینان قلب بھی ملتا ہے۔ اسی لیے اولیاء کرام کی زندگی میں آپ کو وحشت نہیں ملے گی۔ آج کے زمانے میں اس کو اگر تھوڑا سا ہم ڈیفائن کریں تو آج کے زمانے میں اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے سٹریس کہتے ہیں، اسے انگزائٹی کہتے ہیں،
اسے ڈپریشن کہتے ہیں۔ پھر آگے اس کی مزید جتنی برانچز اور جتنی اس کی باریکیاں ہیں کہ ہر دوسرا بندہ ملتا ہے، وہ غریب ہے تو بھی پریشان ہے، وہ امیر ہے تو بھی پریشان ہے۔ کبھی کہتا جی گھر میں دل نہیں لگتا، کبھی کہتا باہر دل نہیں لگتا، کبھی کہتا کاروبار صحیح چل رہا ہے لیکن پھر بھی سکون نہیں ملتا۔ اور ایسے ایک نہیں، ایسے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ ہیں۔ صرف پاکستان کا حال یہ ہے کہ جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں، جو یہ سائیکالوجی کی فیلڈ کے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بلا شبہ کروڑوں کی تعداد میں سٹریس کے اور انگزائٹی کے مریض ہیں، لیکن لوگوں کو خود اس کا احساس نہیں ہے کہ یہ کوئی مرض ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں سائیکالوجی والی بات ہوگی تو لوگ سمجھیں گے پاگل ہو گیا یہ، تو اس لیے وہ اس کا نام نہیں لیتے۔ لیکن کسی سے پوچھ کے دیکھیں تو ہر دوسرا بندہ یہ بولتا ہے ہاں یار پریشانی تو ہے، ہاں یار سکون نہیں ملتا، بس یار زندگی سے دل بیزار ہو گیا ہے، سمجھ نہیں آتا کیا کروں، گھر میں قدم رکھتا ہوں ایک وحشت سی جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی کیفیات مختلف لوگوں میں مختلف انداز میں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو اصل کیا ہے وہ؟ یہ وہی وحشت ہے جس کا یہاں پر نقی علی خان علیہ رحمہ نے تذکرہ فرمایا ہے کہ جو بندہ ذکر الہی میں مشغول ہو جاتا ہے وحشت اس کے قریب نہیں آتی۔ تو وہ جو ہم اپنے سٹریس کا، اپنی انزائٹی کا، اپنی ڈپریشن کا اور اپنی پریشانیوں کا اور یہ جو دل کی گھبراہٹ ہے، اس کا جو علاج تلاش کرنے کے لیے پھر کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی وہ دیکھتے ہیں، کبھی وہ سنتے ہیں، کبھی گانے سننے کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی فلم دیکھنے کی طرف چلے جاتے ہیں، کوئی شراب میں ڈوب جاتا ہے، کوئی تاش کے پتوں میں چلا جاتا ہے، اور کوئی دوائی کھانا شروع کر دیتا ہے، کوئی علاج کروانا شروع کر دیتا ہے، اور رنگ برنگے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، لیکن کچھ دیر کے لیے سکون ملتا ہے، پھر سکون چلا جاتا ہے۔ کچھ دیر سکون ملتا ہے لیکن پھر وہ سکون چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سکون کا جو اصل منبع ہے، جو اصل ماخذ ہے، جہاں پر خدا نے سکون رکھا ہے، اس شے کو حاصل نہیں کرتے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی یاد ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ اسی لیے آپ غور کریں، اولیاء کرام کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں، ان کی زندگی میں نہ تو اربوں کھربوں روپے کی رقم ہوتی ہے، نہ بڑے بڑے بنگلے ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس عالی شان سواریاں ہوتی، عام طور پہ اگر ہوں بھی تو کوئی منع نہیں ہے، لیکن عام طور پہ نہیں ہوتی۔ ظاہری اسباب دنیا ان کے پاس نہیں ہوتے، لیکن کیا آپ نے کبھی کسی ولی کی زبان سے بے صبری کے کلمے سنے؟ کہ آپ نے حالات میں پڑھا ہو کہ جناب فلاں اتنے بڑے ولی جو تھے وہ بڑے پریشان ہوتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے یار دل نہیں لگتا، بس دل پریشان ہے، بس ٹینشن سی رہتی ہے۔ کبھی کسی ولی کے بارے میں ایسے جملے سنے پڑے آپ نے؟ نہیں۔ کیوں؟ پیسہ تو نہیں ہے ان کے پاس، ان کے پاس محلات بھی نہیں ہیں، عمدہ سواریاں بھی نہیں ہیں، لیکن دل کا سکون ہے، دل کا سکون ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی یاد اور اللہ کی عبادت کو اپنی زندگی کا بہترین اور اہم ترین حصہ بنا لیا، اور جب بندہ عبادت و ذکر میں لگتا ہے تو خدا اس کا جلیس ہوتا ہے، اس کا مونس ہوتا ہے، اسے سکون دینے والا، اس بندے کو انس پہنچانے والا ہوتا ہے۔ تو ان ذرائع سے جو اسے سکون ملتا ہے وہ اس کے دل میں قناعت پیدا کر دیتا ہے، آخرت کی رغبت پیدا کر دیتا ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ والی جو دنیا کی چیزیں ہوتی ہیں یہ اسے پریشان نہیں کر پاتی۔ تو یہ عبادت کا فائدہ کہ جو عبادت میں لگ جاتا ہے، جو عبادت میں لگ جاتا ہے، وحشت اس کے قریب نہیں آتی، تنہائی اسے کاٹتی نہیں، کیونکہ خدا اس کا مونس ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم عام لوگ جو ہیں وہ بھی ہر وقت جو ہے وہ تسبیح ذکر میں لگ جائیں۔ ہم نے جو اپنی دنیا کے کام کرنے ہوتے ہیں، جو گھر کا نظام چلانا اور جو امور دنیا وہ چلانے ہوتے ہیں، اور اولیاء کرام بھی چلاتے رہے، بس یہ ہے کہ دل جو ہے وہ خدا کی طرف لگا رہے، اور جب موقع ملے تو پھر زبان بھی تسبیح میں لگ جائے، ذکر میں لگ جائے، نماز کی قضا نہ ہو، نماز کی پابندی ہوتی رہے، تلاوت قرآن کرنے کی روزانہ توفیق ملتی رہے، ذکر الہی زبان پہ جاری رہے، درود و سلام کا ورد رہے، اپنی زندگی کا پورشن بنائیں، اسی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اور زندگی کا حصہ بنانے کے ساتھ پھر یہ ہے کہ جب دنیا کا کام کریں اس وقت بھی کیفیت وہ ہو کہ دست بکار دل بیار، کہ ہاتھ کام میں ہے، دل یار کے ساتھ لگا ہوا، دل خدا کے ساتھ لگا ہوا۔
تو جب یہ والی کیفیت ہوگی تو یہ والی فضیلت حاصل ہوگی کہ وحشت اس کے قریب نہیں آتی اور خود مالک حقیقی اس کا مونس ہوتا ہے، تو پھر یہ فضیلت مل جاتی ہے۔ عبادت کا ایک اور بڑا خوبصورت فائدہ وہ یہ ہے کہ عبادت گزار کا دل اس قدر فراخ و منشرح ہو جاتا ہے۔ فراخ کا مطلب ہے اس کا دل کشادہ ہو جاتا ہے، اس کا سینہ کھل جاتا ہے۔ کتنا کھل جاتا ہے کہ علوم و معارف بے تکلف اسے حاصل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے علوم اور اپنی معرفت اور اپنی پہچان کی چیزیں اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ یہ برکت ہوتی ہے عمل کی، یہ برکت ہوتی ہے عبادت کی۔ اور اس پر ایک روایت موجود ہے، فرمایا کہ من عمل بما علم علمہ اللہ ما لم یعلم، کہ جو بندہ اپنے علم پہ عمل کرتا ہے، جو بندہ اپنے علم پہ عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے وہ علم بھی عطا فرما دیتا ہے جو وہ نہیں جانتا۔ یعنی بندہ جس علم کو نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ وہ علم بھی اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اس روایت کے بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ یہ حدیث ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ سلف صالحین میں سے کسی کا فرمان ہے، لیکن جو اس کا مصداق ہے اور جو اس کلام کا معنی ہے وہ معنی ثابت اور درست ہے کہ جب بندہ اپنے علم پہ عمل کرتا ہے، اور علم پہ عمل کا کیا مطلب ہے؟ عبادت کرنا، کیونکہ علم پہ عمل اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ بندے کو نمازوں کا پتہ چلتا ہے، وہ نمازیں پڑھتا ہے، اسے تہجد، اشراق، چاشت، اوابین کا پتہ چلتا ہے، وہ یہ پڑھتا ہے، اسے قرآن پڑھنے کے فضائل کا پتہ چلتا ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے، اسے اور علوم کا پتہ چلتا ہے، وہ ان علوم کے مطابق عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے وہ علم بھی عطا فرما دیتا ہے جو علم بندہ نہیں جانتا ہوتا۔ یعنی عمل کی برکت سے علم ملتا ہے، علم کی برکت سے عمل ملا، اور عمل کی برکت سے مزید علم ملا۔ اور اس کے استدلالات جو ہے وہ علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ امام عز بن عبد السلام علیہ رحمہ، یہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، اپنی صدی کے مجدد ان کو قرار دیا گیا ہے، اور سلطان العلماء ان کا لقب ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے اس کا ماخذ ہے قرآن پاک کی آیت مبارکہ، جو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور وہ لوگ جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں تو ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے۔ کیا بندے نے مجاہدہ ہے اور خدا اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ بندہ ایک عمل کرتا ہے، خدا اس کے لیے راہیں کشادہ فرما دیتا ہے، اور اسی کا ایک حصہ یہ ہے کہ بندہ عمل کرتا ہے، خدا علم کے راستے کشادہ فرما دیتا ہے۔ اور پھر اس کے اوپر بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، حضرت فرماتے ہیں، فرمایا قد ذکر بعض الاکابر من العارفین الذین عاملہم اللہ عز وجل بذالک، فرماتے ہیں کہ اکابر عارفین، جو بڑے بڑے اہل معرفت بزرگ گزرے ہیں، جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا، یعنی وہ حضرات کہ جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ انہوں نے عمل کیا، خدا نے اور علم عطا فرما دیا، انہوں نے اور عمل کیا، خدا نے اور علم عطا فرما دیا۔ تو جن حضرات کے ساتھ یہ بالفعل ہوا، یہ واقعہ ہوا، ان میں سے بات فرماتے ہیں، بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں، ان لکل طاعۃ للہ نوعا من العلم الالہی یختص بہا لا یترتب علی غیرہا، فرماتے ہیں کہ اللہ کی بندگی میں ہر علم کی ایک خاص شان ہے۔ وہ کیسے؟ کہ خاص علم خاص عبادت کے ساتھ متعلق ہے۔ جو یہ ہے نا، بندہ عمل کرے گا تو اللہ علم دے گا، تو خاص قسم کے عمل پہ خاص قسم کا علم ملتا ہے۔ چنانچہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں فَلِلصَّلَوَاتِ نَوْعٌ مِّن تِلْكَ الْإِلْهَامَاتِ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى غَيْرِهَا، فرماتے ہیں کہ جو نماز پڑھنے پر علم ملتا ہے وہ کسی دوسرے کام سے نہیں ملتا، کیونکہ خدا نے علم کی اس قسم کو نماز کے ساتھ جوڑ دیا۔ تو لہذا بندہ جتنی نمازیں پڑھتا ہے اس کو اس نوعیت کا علم زیادہ سے زیادہ عطا کر دیا جاتا ہے۔
اسی طرح روزہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، تسبیح ہے، تقدیس ہے، جو جو عبادت کرتا ہے اس کے ساتھ خاص خاص علم جڑا ہوا ہے جو اس بندے کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ کوئی بندہ روزوں کی کثرت کرتا ہے، اسے اور طرح کا علم عطا کیا جاتا ہے۔ کوئی آدمی حج و عمرہ کی کثرت کرتا ہے، اسے اور طرح کا علم دیا جاتا ہے۔ کوئی آدمی تلاوت کی کثرت کرتا ہے، اسے اور طرح کا علم دیا جاتا ہے۔ کوئی ذکر اذکار، تسبیح، سبحان اللہ، الحمدللہ یہ زیادہ پڑھتا ہے، اسے اور طرح کا علم دیا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہر خاص قسم کے عمل کے ساتھ خاص قسم کا علم جڑا ہوا ہے۔ جب بندہ وہ عمل کرتا ہے اسے وہ علم عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور اس پر پھر ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کہ بعض حضرات سے مجھے یہ بات پہنچی کہ انہوں نے کسی بزرگ سے جا کے کہا کہ مجھے فلاں طرح کا علم اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا۔ کسی بزرگ کے پاس جا کے کسی دوسرے نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے فلاں قسم کا علم عطا فرمایا، تو انہوں نے آگے بزرگوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا انت مواظب علی العمل الفلانی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم فلاں والا عمل کیا کرتے تھے اس لیے اللہ نے تمہیں یہ علم عطا فرمایا۔ یعنی بیسیکلی کیا ہوا کہ ان بزرگوں کو یہ پتا تھا کہ اس قسم کا جو علم ہے یہ کس قسم کے عمل سے ملتا ہے۔ تو جب بندے کو وہ علم ملا تو وہ سمجھ گئے کہ اگر یہ علم ملا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بندہ فلاں قسم کا عمل کرتا ہے۔ تو یہ ہے کہ بندہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے علم عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات بشارتیں، بعض اوقات خوابیں ہوتی۔ ایک بزرگ علیہ رحمہ کی خواب کا واقعہ ہے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کی داڑھی پر ہیرے جواہرات لگے ہوئے، ان کی داڑھی کے اوپر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے اور بڑی خوبصورت چمک رہی ہے۔ انہوں نے اگلے دن جا کے کسی بزرگ کو جا کے خواب بیان کیا کہ جناب میں نے کل رات یہ خواب دیکھا ہے کہ میری داڑھی میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، اور داڑھی بڑی نورانی ہے، چمک رہی ہے۔ ان بزرگوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا کہ تم نے اپنی ماں کی کوئی خدمت کی ہوگی، تم نے اپنی ماں کی کوئی خدمت کی ہوگی۔ اس نے کہا ہاں، کل میں نے اپنی والدہ کے قدموں کو بوسہ دیا تھا اور میں نے اپنی داڑھی اپنی والدہ کے قدموں پر رکھی تھی، میں نے یہ عمل کیا تھا۔ فرمایا دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ تم نے اپنی ماں کی کوئی خدمت کی ہے کہ تمہاری ماں خوش ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسا خواب دکھایا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ عمل کسی علم کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، بندہ عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور بات جو علامہ عز بن عبد السلام علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ جس طرح کی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی عبادت کی قسم میں سے اس کے علم میں اضافہ کر دیتا ہے۔ جیسے ایک بندہ نیکی کی دعوت دیتا ہے، امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے اور اس میں کوششیں کرتا ہے، یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ مبلغ ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی جو امر تبلیغ ہے اسی میں اس کو اور علم عطا فرما دیتا ہے، اسے لوگوں کو سمجھانے کے نئے نئے طریقے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی بات میں تاثیر کیسے پیدا ہو اللہ تعالیٰ اس بندے کو یہ عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ایک بندہ فتویٰ لکھتا ہے، وہ فتویٰ لکھتا ہے تو فتویٰ بھی دین خدا کی خدمت ہے اور یہ عبادت ہے، تو اللہ تعالیٰ فتوے کے اندر ہی اس کو مزید علم عطا فرما دیتا ہے، اس کے فتوے میں آسانی ہو جاتی ہے، اسے کتاب سے نکالنے میں آسانی ہو جاتی ہے، اسے جزیات تلاش کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، اسے اصول کو استعمال کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، اسے مسائل یاد رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بندہ جس قسم کی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی قسم کی چیزوں میں اس کے علم میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ تو یہ عبادت کا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ بندے کے دل کو کشادہ فرما دیتا ہے، عبادت کی وجہ سے بندے کا دل منشرح ہو جاتا ہے، کشادہ اور فراخ ہو جاتا ہے، اور علوم و معارف بے تکلف اس دل میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد عبادت کا ایک اور بڑا خوبصورت فائدہ کہ مخلوق خدا کو اس بندے سے محبت ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس بندے کی موت پر آسمان و زمین روتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ انسان اس سے محبت کرے، یہاں یہ ہے کہ انسانوں سے ہٹ کر
اس بندے سے خدا کی دیگر مخلوق محبت کرتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ بندہ فوت ہوتا ہے تو آسمان و زمین اس پہ روتے ہیں۔ اور یہ باقاعدہ احادیث کے اندر بیان کیا گیا۔ کفار کے بارے میں قرآن میں ہے فما بکت علیہم السماء، کہ ان کافروں پر آسمان نہ روئے۔ اس کی شرح کے اندر علماء نے لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل ایمان وہ ہیں کہ جن کی موت پر آسمان روتا ہے۔ اور اس کے بارے میں تفسیر خازن کے اندر ایک روایت ہے، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آئمہ تفسیر میں سے ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد ہیں۔ آپ سے سوال ہوا کیا مومن کی موت پر آسمان و زمین روتے ہیں؟ تو حضرت مجاہد علیہ رحمہ نے جواب دیا، زمین اس بندے پر کیوں نہ روئے جو بندہ زمین کو اپنے رکوع و سجدوں سے آباد رکھتا تھا۔ زمین اس پہ کیوں نہ روئے جو بندہ زمین کو اپنے رکوع اور سجدوں سے آباد رکھتا تھا، اور آسمان اس بندے پر کیوں نہ روئے جس کی تسبیح و تکبیر آسمان میں پہنچتی تھی۔ بندہ عمل کرتا تھا، اور وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ ہی کی طرف پاکیزہ کلمہ اٹھتا ہے، اللہ ہی کی طرف پاکیزہ کلمہ اٹھتا ہے، اور عمل صالح کو خدا بلند کرتا ہے۔ تو جس زمین پہ بندہ عبادت کرتا ہے وہ زمین اس پہ روتی ہے کہ یہ بندہ دنیا سے چلا گیا، اس کی عبادت کی وجہ سے مجھے خدا نظر رحمت سے دیکھتا تھا۔ وہ آسمان اس پہ روتا ہے جس آسمان سے اس کی نیکیاں، اس کی تسبیحات، اس کے اچھے عمل گزر کر جاتے تھے۔ تو یہ دیکھیں کہ مخلوق کی اس کے ساتھ کیسی محبت ہے کہ آسمان و زمین اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایک اور فائدہ، اس بندے کے ہر کام اور ہر چیز میں برکت ہو جاتی ہے۔ عبادت گزار کے کام میں برکت اور اس کی ہر چیز میں برکت۔ ہر چیز میں یہاں تک برکت کہ جو لباس وہ پہنتا ہے اس لباس میں برکت آ جاتی ہے، جس جگہ وہ بیٹھتا ہے اس جگہ میں برکت آ جاتی ہے، جس برتن سے پیتا ہے اس برتن میں برکت آ جاتی ہے۔ اور یہ جتنی چیزیں میں نے عرض کی ہیں اس پر ایک نہیں، اس پہ درجنوں دلیلیں موجود ہیں کہ برکت کیسے آ جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے برکت حاصل کرنا تو حدیث طیبہ میں موجود ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی برکتیں تو قرآن مجید کی آیتوں میں مذکور ہیں۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی قمیص آپ کے والد کی آنکھوں پہ ڈالی تو آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ اسی طرح تابوت سکینہ میں حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام کے تبرکات تھے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو دشمنوں پر فتح عطا فرماتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے منہ مبارک تھے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فتح عطا فرماتا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے منہ مبارک پانی میں یوں ملائے جاتے تھے، جس بیمار کو وہ پانی پلایا جاتا وہ بیمار شفا یاب ہو جاتا تھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے تو ایسے کثیر واقعات، اور ان واقعات کی شرح میں، ان احادیث کی شرح میں علماء باقاعدہ لکھتے ہیں۔ آپ مسلم شریف نکالیں، اس میں، اور مسلم ہے، بخاری شریف ہے، بخاری کی شرح میں آپ عمدۃ القاری، فتح الباری، آپ یہ حدیث نکالیں۔ اسی طرح مسلم شریف میں امام نووی علیہ رحمہ کی جو شرح مسلم ہے وہ نکالیں۔ یہ میں نے 3 کتابوں کا حوالہ اس لیے دیا کہ بخاری مسلم کتابیں مستند ترین، اور عمدۃ القاری، فتح الباری اور شرح مسلم، یہ 3 جو شروحات ہیں یہ مستند، اور ان کے لکھنے والے اعلیٰ درجے کے محدثین جن کی ذخیرہ احادیث پہ گہری نظر تھی، جب یہ حدیثیں لکھتے ہیں، ان حدیثوں کے بعد جو اس سے مسائل اخذ کرتے ہیں، جو اس سے نکات نکالتے ہیں، اس میں لکھا ہوتا ہے وَفِيهِ التَّبَرُّكُ بِآثَارِ الصَّالِحِينَ، اور اس حدیث میں دلیل ہے اس بات کی کہ نیک لوگوں کے آثار سے برکت حاصل کرنا جائز ہے، مستحب ہے، پسندیدہ ہے۔ یہ باقاعدہ یہ جملہ ہوتا ہے جو میں نے عرض کیا، وَفِيهِ التَّبَرُّكُ بِآثَارِ الصَّالِحِينَ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى التَّبَرُّكِ بِآثَارِ الصَّالِحِينَ۔ تو یہ جو
بڑے بڑے ائمہ محدثین نقل کرتے ہیں اور باقاعدہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں تو سبحان اللہ ساری کائنات انہی کی برکت سے ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو احادیث ہیں اس سے آثار صالحین یعنی جو دیگر نیک لوگ ہیں ان کے جو تبرکات ہیں ان سے برکت حاصل کرنے کی بھی دلیل ہے۔ اور پھر اس پر قرآن و حدیث کی واضح نصوص موجود ہیں۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ایک پورا واقعہ ہے سورہ کہف کے اندر جس میں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر کا تذکرہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک دیوار گرتی ہوئی کو ٹھیک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکمت پوچھی، اس پر جب کلام کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے بعد میں جواب دیا کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا، میں نے دیوار کو اس لیے درست کر دیا کہ دیوار گر جاتی، خزانہ کھل جاتا، لوگ لے لیتے، تو اللہ تعالیٰ نے یتیم بچوں کے مال کی حفاظت کیوں فرمائی؟ حضرت خضر فرماتے ہیں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان 2 یتیم بچوں کا جو باپ تھا وہ بڑا نیک آدمی تھا، اس باپ کی نیکی کی وجہ سے، اس باپ کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اولاد کے مال کی حفاظت فرمائی۔ یہ کیا ہے کہ باپ نیک ہے اور اس کی برکت اس کی اولاد تک پہنچی۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جس جگہ عبادت کرتی تھی، جس حجرے میں عبادت کرتی تھی، وہ حجرہ چونکہ آپ کی عبادت گاہ تھا، وہ برکت والا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں پر دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو باقاعدہ بیان فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی مقام پر دعا مانگی زکریا نے اپنے رب سے۔ کیا دعا مانگی؟ اے اللہ مجھے اولاد کی نعمت عطا فرما، مجھے اولاد عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں بیٹا عطا فرمایا۔ تو اب آپ دیکھیں زکریا علیہ السلام نے خدا سے دعا مانگی کافی ہے، لیکن خدا نے صرف اتنا نہیں فرمایا کہ زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی، فرمایا ہنالکا، اسی مقام پر۔ یہ جو اسی مقام فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ اس مقام کی خصوصیت تھی، وہ مقام دعا کی قبولیت کا مقام تھا۔ کیسے؟ وہ اس لیے تھا کہ وہاں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کیا کرتی تھی۔ تو دیکھیں یہ ہے وہ چیز کہ جو فرمایا کہ جب بندہ عبادت گزار ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے ہر کام اور ہر چیز میں برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ اس کے کپڑوں میں برکت، جس جگہ وہ بیٹھتا ہے وہاں برکت۔ اسی لیے یہ جو ہم اولیاء کرام کے مزارات پہ جاتے ہیں یا کہیں پر کسی ولی نے چلہ کیا، عبادت کی وہاں پر ایک عرصہ گزارا، تو وہاں جانے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی بہت بڑی مثال لے لیں، غار حرا جاتے ہیں۔ غار حرا شریف ہم دیکھتے ہیں کہ جو اہل محبت مسلمان ہیں بڑے ذوق شوق سے جاتے ہیں، اتنی بلندی پہ پہاڑ ہے لیکن لوگ پھر بھی جاتے، کیوں؟ کیونکہ یہ وہ غار ہے کہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جا کے عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اگر ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی عبادت کی وجہ سے اس مقام کی قدر و قیمت ہے، تو جہاں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کے عبادت کی ہے اس مقام کی قدر و قیمت کیا ہوگی؟ جہاں خدا کے نیک بندوں کے قدم لگتے ہیں اس جگہ کا مقام ہوتا ہے۔ اس کی میں عظیم ترین مثال آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے لوگو مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ ایک پتھر ہے۔ جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں، مسجد حرام میں جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے مقام ابراہیم ایک پتھر ہے جو وہاں پر رکھا ہوا ہے، پتھر ہے، جسٹ پتھر۔ کیا ہے؟ ہر جگہ پتھر ہوتا ہے، لیکن یہ کون سا پتھر ہے جس کا تذکرہ خدا قرآن میں فرماتا ہے؟ یہ کون سا پتھر ہے کہ جہاں نماز پڑھنے کا خدا فرماتا ہے، جس کا حکم دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، لوگو ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا لو۔ وجہ یہ ہے یہ وہ پتھر تھا جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قدم رکھتے تھے اور خانہ کعبہ کو تعمیر کرتے تھے۔ تو جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے اس کا اتنا مقام،
کہ خدا اسے قرآن میں بیان فرماتا ہے، اسے مسلح بنانے کا فرما دیا، تو جس غار حرا میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عبادت کرتے رہے، اس کا مقام کیا ہوگا؟ اور اسی طرح جہاں جہاں اولیاء کرام عبادت کرتے ہیں، ہم داتا صاحب حاضری دیتے ہیں تو داتا صاحب علیہ رحمہ کے مزار شریف کے کونے پر ہی ایک حجرہ بنا ہوا ہے، ایک جگہ ہے، وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ چلہ گاہ ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ جب آپ آئے تھے تو یہاں پر آ کے آپ نے عبادت کی تھی۔ تو اب وہ جو اسپیشل جگہ بنائی ہوئی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ایک ولی کی عبادت کی جگہ ہے، ایک ولی نے یہاں پر لمبا عرصہ عبادت کی تھی۔ اور اسی طرح جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، عام طور پہ جس جگہ ان کی زندگی گزرتی ہے وہیں ان کا مزار ہوتا ہے، تو وہ جگہ برکت والی ہوتی، اس لیے اولیاء کرام کے مزارات پہ جایا جاتا ہے۔ تو یہ عبادت کے وہ فضائل اور فوائد ہیں کہ جس کا ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں اور جو خدا نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان عبادت گزاروں کے صدقے ہمیں بھی عبادت گزار بنائے، ہمارے دلوں میں بھی عبادت کا شوق پیدا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔